مخاطب ہے کہ اے میرے بندو، اللہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ یاد رکھو، یہ ترجمہ پڑھو، اس آیات مقدسہ کا اور ایمان کو تازہ بھی کرو، اور اللہ سے محبت کرو کہ رب ہمارے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دو، کس کو کہہ دو؟ ان لوگوں کو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ، بالیقین، یقین جانو، یقین جانو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یقین جانو، اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور حقیقت میں وہی سب سے بڑا بخشنے والا، رحمت والا، مہربان والا میرا اللہ ہے۔ ذرا توجہ تو فرماؤ نا حضور کے غلاموں کہ اللہ کریم کس طرح محبت میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اے محبوب انہیں کہہ دو، میرے بندوں کو کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید ہو۔ میرے بندوں اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ جب ظلم کر بیٹھے، میری طرف آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہے کوئی میں جو میرے رب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، بخشنے والا ہو؟ وہی اللہ بخشنے والا ہے جو الہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو ساری زندگی اپنا آپ، اپنا نفس، اپنا جسم، ہاتھ پاؤں رب کی ناراضگی میں چلاتا رہا، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرتا رہا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، جب تک یہ گناہگار بستی سے باہر نہیں جائے گا موسیٰ کلیم اللہ بارش نہیں ہوگی۔ مجمع سجایا گیا، 70,000 لوگ جمع ہوئے، اور موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ میرے رب نے فرمایا اے کلیم، تیرا کام ہے زبان کو ہلانا، آواز ندا کرنا، ہر شخص تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ مجمع میں کہا گیا کہ حکم ربی ہے کہ اس مجمع میں، اس بستی میں ایسا گناہگار شخص موجود ہے جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی، وہ اس بستی سے نکل جائے تو رحمت کی بارش ہوگی۔ اب جو گناہگار تھا نا، اس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، مجمع میں آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، 10,000 مجمع۔ اس نے کہا مجھ سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا ہو، لیکن کوئی بھی مجمع سے نہ اٹھا۔ یوں چادر لی نا، چادر کے اندر اپنا منہ چھپا لیا، سچے دل سے اللہ سے دعا کی، اللہ ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، میرے اللہ
آج میری لاج رکھ لے، آج مجھے معاف کر دے۔ سچے دل سے دعا کی نا، وہ دعا رب کے ہاں قبول ہو گئی۔ ابھی مجمع سے کوئی نکلا بھی نہ تھا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف مخاطب رب کائنات کوئی گیا بھی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے بارش دی ہے جس کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اے میرے موسیٰ، جب اس نے سچے دل سے دعا کی نا تو میں نے اسے معاف کر دیا اور رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے اللہ مجھے دکھا تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، جب گناہ گار تھا تو میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا دوست ہو گیا ہے، میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے سچی دعا کرو، دل سے دعا کرو، دل سے اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو نا، کبھی مانگ کے دیکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آ گیا شراب کی بوتل لیے، تو جب اس نے دیکھا نا کہ اب میری خیر نہیں، اس بوتل کو یہاں نیچے رکھ لیا، یہاں رکھ لیا نا، دبا لیا چادر کے اندر۔ عمر وہ ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، ایسی شان والے، اور جس راستے سے عمر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کے صحابہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین نے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کانپتے کانپتے کہنے لگا کچھ نہیں۔ کہا تیری بغل میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو دودھ ہے یا سرکہ ہے، سلکہ بھی ہے یا دودھ ہے، جو ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی ذات جانتی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کبھی اللہ سے مانگ کے تو دیکھو نا۔ جب پوچھا نا کہنے لگا دودھ ہے، میں کہا دکھا۔ اندر اندر سے رب کو پکارا، اللہ کو پکارا، میرے مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے منہ سے جو نکلا، شہد نکلا، سرکہ نکلا، دودھ نکلا، جو نکلا نا رب نے وہ کر دیا۔ اور جب یوں بوتل نکالی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہو، وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ سے دوستی لگانے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل بروز محشر اللہ کریم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔